ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، آج سے ہم ربیع الاول شریف کے شروع ہونے سے قبل سفر المظفر میں بالخصوص حقیقت تصوف سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ مجھے یہ مضمون کیوں چننا پڑا؟ ہمارے ہاں جیسے جیسے دنیاوی ترقی، مادیت، مفاد بڑھتا جا رہا ہے، اور ویسے ویسے ہی جو روحانیت، عبادات کی لذت، اپنے مولا کی حضوری، اپنے محبوب کی اتباع کی حلاوت، وہ جو ایمان کے اندر بھی ایک ایمان کی روح ہے، اس کے اندر کمزوری آنے لگ پڑی، اور اس کی وجہ دور حاضر میں اسلام اور دین کو ٹکڑوں میں بانٹ کر علم کا نام دے دیا گیا، دلائل کا نام دے دیا گیا، یا پھر رسومات کا نام دے دیا گیا۔ بس 11ویں رسم ہے، کر لی، عرس ایک رسم ہے، کر لیا۔ یہ سارا منظر میں نے حضور داتا علیہ رحمہ کے نسبت سے کہ عرس مبارک قریب ہے تو اس کو شامل کر رہا ہوں، ان چیزوں کو۔ اور آج کی نوجوان نسل جو آج کے حالات تصوف کے نام پر دیکھتی ہے، جو یہ گھروں میں، دیواروں میں باقاعدہ تشہیری مواد، اب وہ کیا کیا جملے ہوتے ہیں مجھے تو کہتے شرم آتی ہے۔ ایک رات میں ایسا کر دیا جائے گا، 1 گھنٹے میں ایسا کر دیا جائے گا، اتنی دیر میں ایسا کر دیا جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یعنی جو شعبدہ گری ہے اور جو کاروبار کا انداز رکھ دیا گیا ہے، اس انداز کو جب اس کے اندر پھر جو لین دین اور چیزیں، ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں ایسا، مگر ایک ظاہری، اس کی وجہ سے لوگ تصوف کا ہی ایک انکار کر رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ اور شاید یہ دین اسلام سے ایک متوازی دین بنا دیا گیا ہے، جو ہمارے حالات نظر آتے ہیں ہمیں۔ اب آج کا جو میرا مضمون، یہ 4-5 سیریز جو پھر بڑی ربیع الاول کے بعد بھی بڑی 11ویں کوشش کروں گا، اس میں بڑے جوابات دینے کی کوشش کریں گے ہم۔ بتائیں آج کی ضرورت ہے کہ نہیں؟
اس کا سب سے بہترین طریقہ جہاں آپ سن رہے ہیں اور ہم اس وقت پوری دنیا میں لائیو جا رہے ہیں، تو آپ، میں کہا نہیں کرتا، اس پیغام کو پھیلائیں، اور پھیلاتے ہیں، مجھے پتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ جب برائی اپنے عروج پر آتی ہے اور برائی والے اپنے چیزوں کے اشتہار دیتے ہیں تو وہ نہیں ڈرتے، تو ہم اچھائی کی بات پھیلاتے، کرتے اور آگے پہنچاتے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ہمارے آج مہمانان مدینہ بھی بیٹھے ہیں جن نے حضور کے مدینے جانا ہے، ہمارے ندیم بھائی نے، ماشاءاللہ، اور بڑے بڑے پیارے لوگ۔ تو میں نے آپ کے سامنے، اب میں شروع کرتا ہوں، تصوف کیا ہے۔ میں زیادہ آپ کو لغات میں نہیں پھنساؤں گا، صرف پہلے سمجھ لیں کہ ہے کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض اللہ نے بتائے کہ میرے حبیب آپ کی یہ فرائض رسالت ہیں، اور اس کا بیان سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 میں ارشاد فرمایا۔ نوجوان بچوں جن کے پاس موبائل ہوا کرتا ہے تو وہ موبائل پر قرآن نکال کر دیکھا بھی کریں کبھی کبھی، چلے اور کچھ نہیں تو توجہ اس کو مار کر لیا کریں آیت کو۔ حدیث نمبر بولوں تو وہ لکھ لیں آپ، مل جاتی چیزیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا، کہ جیسا کہ اس نے، کہ ہم نے تم میں اپنے رسول کو بھیجا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے رب احسان کے انداز میں بات کر رہا ہے کہ تم اندھیروں میں تھے، جہالت میں تھے، نفرت میں تھے، گرے پڑے تھے اور کسی کام کے نہیں رہے تھے، اور ہر طرف اندھیر نگری چوپٹ راج تھا، اور اتنے میں ہم نے تم پر کرم کیا کہ اپنے مصطفیٰ کو بھیجا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایسا انداز رب نے اور کسی کے لیے کبھی نہیں اپنایا کہ میں نے آدم کو بھیج کر احسان کیا، میں نے ابراہیم کو بھیج کر احسان کیا، میں نے اسماعیل کو بھیج کر احسان کیا، میں نے موسیٰ اور عیسیٰ کو بھیج کر احسان کیا علیہم السلام۔ فرمایا نہیں، کہا حبیب لقد من اللہ، لوگو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تم میں اپنے مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں، ایمان والو میں انہیں بھیج رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں۔ پہلا فریضہ رسالت، ایک تو آمد رسول یعنی حضور کا آنا، رسالت کا، حضور کا تاجدار ختم نبوت کا آنا، اور دوسرا تلاوت قرآن، اور تیسرا اس کے بعد دوسرا جو فرائض ہے، فرض، وہ ہے وَيُزَكِّيكُمْ۔ پہلا صرف ہے رسالت کا آنا اور رسول کا بھیجا جانا، اور پہلا فریضہ تلاوت قرآن، حضور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور دوسرا ہے تمہارا تزکیہ کرتے، صفائی کرتے۔ تزکیے کے جب معنی کرتے تو پاک صاف کرنا، اور تیسرا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے۔ اس کو 3 بھی کہہ سکتے ہیں، 4 بھی، اور 5واں جب یہ تلاوت بھی ہو گئی، تزکیہ بھی ہو گیا، تعلیم بھی آ گئی، حکمت بھی آ گئی، یہ 4 چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر تمہیں وہ تعلیم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ مالک ہم تو پہلا علم بھی نہیں جانتے تھے، ہم تو پہلا علم بھی نہیں جانتے تھے۔ فرمایا اس علم کا تعلق، مفسرین نے لکھا اس علم کا تعلق زبان مصطفیٰ سے ہے، شریعت مصطفیٰ سے ہے، اور فرمایا یہ جو علم اگلی بات آ رہی ہے اس علم کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس علم کا تعلق طریقت سے ہے، اور اس کا مصدر سینہ مصطفیٰ ہے، قلب مصطفیٰ ہے۔ تو یہ جو تزکیہ ہے، اور پھر تزکیے سے تعلیم و حکمت کے بعد کچھ ایسا ہے کہ وہ علم ملتا ہے جو ہم نہیں جانا کرتے۔
جو دکھانے والا یا دیکھنے والا تو ہے مگر بتانے والا نہیں ہے. وہ سمجھ اس کی کیفیت اور ہے. بالکل ایسے میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ لذت بھرا کوئی آپ کو جو پسندیدہ ڈش ہے آپ وہ کھا رہے ہیں. اب آپ سے کوئی پوچھے کیسی ہے, آپ کہیں کہ بہت اچھی ہے, مگر اس اچھے کو ایکسپلین کرنا, اس اچھے کو ایکسپلین کرنا, وضاحت کرنا, یہ وہی کرے گا جو کھائے گا. وہ کہے گا کھا کر بتا سکتا ہوں یا کھلا کر, میرے پاس لفظ نہیں ہے, مجھے ذائقہ لذت نصیب ہو رہا ہے. آپ کیلے والے سے پوچھیں میٹھا کتنا ہے, آم والے سے پوچھیں یہ کون سا آم جو سفید آج کل شاندار لیا آپ نے امپورٹڈ آم, اس میں میٹھا کتنا لگ رہا ہے, ذائقہ کیسا ہے. سندڑی ہے تو سندڑی کے اندر یہ ہلکی سی کھٹاس کیسی ہے, اور کھٹا اور میٹھا ہونا کیسا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, بس آپ کو بتانا چاہتا ہوں. عبادت کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, حج کر رہا ہے, اظہار کر رہا ہے, صداقت اختیار کر رہا ہے, ایمانت ادا کر رہا ہے, دیانت کا اظہار کر رہا ہے, حسن خلق کا اظہار کر رہا ہے. اس سے کوئی پوچھتا ہے تمہیں کیا مزہ آتا ہے نماز میں, تمہیں کیا مزہ آتا ہے ذکر میں, وہ کہتا ہے میں بتا نہیں سکتا, میں بس اشارہ دے سکتا ہوں, ایک اندازہ دے سکتا ہوں, جو میں کر رہا ہوں وہ بھی تم کر لو. یہ جو لذت حلاوت ذکر کی کیفیت ہے, یہ جو لذت حلاوت قرآن کی کیفیت نصیب ہوتی ہے, اور اس لذت کے اندر اس کو اس بات کا بھی خیال ہے کہ میرا محبوب کس چیز سے ناراض ہوتا ہے اور کس سے راضی ہوتا ہے. اس لذت حضوری کے اندر وہ ہر حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر حکم پر عمل کرنے کی سعادت پاتا ہے. یہ جو لذت نصیب ہوتی ہے اصل میں اسی تصوف کہتے ہیں, کہ ہر اس چیز سے بچے, ہر اس چیز کو دور کر دے جو محبوب سے دور کر دے, اور ہر اس چیز کو اختیار کرے جو محبوب کے قریب کر دے. یہ ایسے ہی نصیب ہو گئی بات مجھے. تو یہ جو نصیب ہے, جو ذائقہ لذت ہے, تو جو روح کو لذت ملنے کے لیے جن چیزوں کو احوال کی ضرورت ہے اسے تصوف کہتے ہیں. بات آ گئی سمجھ؟ اب میں اس کو, اور تصوف بھی باقاعدہ طور پر دین کا حصہ ہے. کیا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ یہ دین کا حصہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اب میں آپ کو براہ راست حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں. حضور نے خود صوفیاء کی تعریف فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسند امام احمد بن حنبل 22,945 حدیث, سنن کبریٰ کے اندر حدیث, پھر مسند میں 22,957, پھر 22,945, سنن کبریٰ میں 11,236, اسناد شبی ابن حبان کی صحیح کے اندر درجنوں حضرت ابو مالک اشعری سے بھی مروی اور سیدنا فاروق اعظم سے بھی مروی. وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے ایک دن نماز پڑھائی, اور نماز پڑھا کر حضور نے اپنا رخ انور صحابہ کی طرف پھیرا, اور پھیر کر حضور نے خلاف معمول ایسے جملوں سے اپنے خطاب کا آغاز فرمایا جس سے اور توجہ فوکس ہو جائے. حضور نے فرمایا واسمعوا واعقلوا واعلموا. حضور ایسے جملے عمومی طور پر ارشاد نہیں فرماتے تھے یعنی مطلب واسمعوا, اچھی طرح سن لو, اچھی طرح جان لو, اور اچھی طرح سمجھ لو. یہ بات فرما کر فرمایا بہت سے ایسے اولیاء لوگ ہوں گے قیامت کے دن, نہ وہ شہید ہوں گے نہ انبیاء ہوں گے, مگر ایسے منصبوں پر فائز ہوں گے
کہ جن کو ان منصبوں پر دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. ہائے ہائے ہائے. یعنی انبیاء بھی نہیں ہوں گے اور شہداء بھی نہیں ہوں گے. نہ جان کٹائی ہوگی، نہ اس کے وحی کے حامل بردار ہوں گے، رسالت والے بھی نہیں ہوں گے، نبی بھی نہیں ہوں گے، اولیاء بھی نہیں ہوں گے، مگر نبی اور شہداء. اولیاء مطلب شہداء. نبی اور شہداء پوچھیں گے رب سے، مالک ہمیں تو نے نبوت کی وجہ سے شرف دیا. شہید کہے گا میں نے جان کٹائی تھی تو مجھے یہ شرف ملا. مولا یہ کون ہے؟ نہ یہ نبی ہے نہ شہید، اتنا مقام. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہوں گے جو مختلف قبیلوں سے، مختلف علاقوں سے اکٹھے ہو کر صرف اللہ کی محبت میں اس کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہوں گے. جب یہ بات حضور نے فرمائی تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور اس نے، بدو تھا عربی، عرض کی حضور وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا ان کی تعریف تو کیجئے کہ جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر وہ کون لوگ ہوں گے یا رسول اللہ ان کی وضاحت کر. ایسے جیسے مچل نہیں جاتا آدمی، ایسے اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو کر ادب سے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں. عرض کی حضور ان کی وضاحت تو کیجئے، ان کی تعریف تو کیجئے. فرمایا وہ اللہ کی محبت میں اکٹھے ہونے والے ہوں گے مختلف قبیلوں علاقوں سے. اور حضور نے فرمایا وَتَصَافَوْا، وہ دل و روح میں صاف ہوں گے، وہ صوفی ہو گئے ہوں گے، وہ ہر طرح کے کدورت انفس اور نفسانی کدورتوں سے، علائق نفسانی سے، علائش باطنی سے، نہ ان کے اندر جھوٹ ہوگا، نہ کذب ہوگا، نہ غیبت ہوگی، نہ چغلی ہوگی، نہ برائی ہوگی، نہ فسق ہوگا، نہ فجور ہوگا. اگر اکٹھے ہوں گے تو اللہ کے ذکر کے لیے، اکٹھے ہوں گے تو اللہ کی محبت کے لیے، اکٹھے ہوں گے تو اللہ کے ذکر و محبت کی صحبت کے لیے. فرمایا وَتَصَافَوْا، تاجدار کائنات نے انہیں ٹائٹل دیا، ارے وہ صوفیاء ہوں گے میری امت کے، وہ صوفی لوگ ہوں گے. فرمایا اور پھر حضور نے آیت پڑھی الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ارے جس دن سارے لوگ قیامت کی سختیوں میں خوف زدہ ہوں گے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، غمگین ہوں گے اپنے گناہوں کی انبار دیکھ کر. جب ان کا عالم یہ ہوگا، فرمایا جو وہ ہوں گے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ میں نے آپ کو بتایا، کو لفظ آیا وَتَصَافَوْا، حضور نے استفعال فرمایا، وہ صوفی ہیں. اب یہ جو تصوف ہے، کیا یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی نئی چیز ہے؟ اس کو لیتے ہیں. اب میں اس کے لیے مشہور حدیث جبریل لیتا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ کو سمجھ لگ جائے گی ساری بات. میں پھر کہوں گا یہ خصوصی مجھے عطا ہوئی یہ چیزیں، اس کو ضائع نہ کیجئے گا. میں نے کبھی کسی بارے میں اس کو لے کر جائیں کہیں، سمجھیں اس بات کو، اس کو ضرور آگے بڑھائیں. اور یہ بھی کہہ دیتا ہوں، میں ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، ہم جیسے اب پاگل تھوڑے رہ گئے جن کے پاس ایسا سودا کہیں سے ملا ہو. میں یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، ورنہ لڑائی جھگڑے ہر جگہ ملیں گے، محبت جوڑنا اور اتحاد اور پیار بانٹنا کم ملے گا. ہم صوفیاء کو تو مانتے ہیں مگر صوفی ہوتا کون ہے ہمیں علم بھی نہیں. واپس پلٹتا ہوں، اللہ مجھے بڑائی سے محفوظ رکھے. جو کچھ ہے اس کی خیر کے صدقے ہے، اس کی عطا سے ہے، اور اگر کمیاں ہیں تو وہ مجھ میں بے شمار. ہم میں کم از کم میں آپ سے زیادہ کمیوں والا. بس بڑے بول سے اللہ بچا ہے، مالک معاف کر دے اگر کوئی بڑی بات نکل گئی، معافی مل جائے. تو
عرض کر رہا ہوں بڑے بڑے خوبصورت لوگ پائے جاتے ہیں اور بھی، تو عرض کر رہا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی اور نہیں، جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بشری صورت میں۔ حضرت جبریل عمومی طور پر حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے، عمومی۔ حضرت دحیہ کلبی بڑے حسین تھے، بہت حسین تھے، حضور ان کی حضرت جبرائیل صورت میں آئے، اور حدیث کے لفظ ہیں، یہاں ایک حضرت فاروق اعظم فرمایا طالع الرجل، اچانک ایک شخص ہم پر نمودار ہوا۔ طالع جیسے سورج نہیں نمودار ہوتا، طالع اچانک ایک، اس کے کپڑے بڑے سفید تھے، اس کے کپڑوں پر کوئی سفر کا کوئی مٹی کوئی ریت کوئی نشان نہیں تھا، وہ آیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ لیے، اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ ادب دیکھیں کہ جبریل ادب رسول سکھا رہے ہیں، صحیح نوریوں کا امام۔ اور یہاں ایک نقطہ دے دیتا ہوں، ایسے ذہن میں آ گیا، اگر ہم حضور کو کہہ دیں کہ نوری بشر ہیں تو ذہن میں مشکوک ہو جاتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں اگر نوریوں کا سردار بشری ہو سکتا ہے اور وہ بشر ہو کر بھی نوری رہتا ہے تو میرے آقا وہ نوری بشر کیوں نہیں ہو سکتے؟ آگی بات سمجھنا، آگی بات سمجھ۔ بس اب واپس پلٹتا ہوں، تو عرض کی یا رسول اللہ مل اسلام، حضور اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام یہ، پہلے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی توحید پر ایمان لانا، رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا، کتب پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر کے خیر و شر پر، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ آقا نے یہ ساری باتیں کر کر عقیدہ کا باب کھول دیا کہ عقیدہ یہ ہے، اس سے باب العقیدہ، عقائد کا دروازہ کھلا کہ عقیدہ اسے کہتے ہیں، عقائد کا علم العقیدہ ملا۔ دوسرے پوچھا مل اسلام کا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صدقات دینا، یہ ساری چیزیں اس میں لے آئے، تو یہ ہو گیا اسلام، یہ ہو گئے اعمال۔ ایمان ہو گیا باب العقیدہ یا علم العقیدہ، اور یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور یہ ان ساری چیزوں کے ساتھ اسلام کو نتی کرنا، کلمہ، نماز، روزہ، توحید کے اوپر، یہ ہو گیا سارے اعمال، کہ یہ عقیدے والا یہ اعمال کرے گا۔ اب حضور چاہتے تو اس دو سے آگے جواب نہ دیتے۔ جبریل نے تیسرا سوال پوچھا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ اب جب یہ بات آئی، اب جو میں نے آپ کو ساری بات ذائقے والی بتائی تھی اس کو حضور نے بیان کر دیا، اور حضور ہی بیان کر سکتے ہیں۔ آقا نے فرمایا مل احسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا اللہ کی عبادت یوں کر، یعنی نماز یوں پڑھ، زکوٰۃ اس لیے دے، حج اس لیے کر، صدقات اس لیے دے، روزہ اس لیے رکھ، اور اس لیے دنیا کے اندر سارے اعمال صالحہ بندوں کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے نہیں، انت عبود اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو یہ تو گمان رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس میں نہ کسی اور چیز کا ذکر نہیں، وہ جو میں نے لذت ذائقہ کا ذکر کیا تھا، وہ جو ایمان اور اسلام کے روح کے اندر کی روح کی بات کی تھی، یہ روح ہے۔ جنہوں نے عقائد پر کام کیا وہ علم الکلام والے بن گئے، وہ آئمہ علم الکلام ہو گئے۔ جنہوں نے اسلام پر بات کی وہ علم الفقہا فقیہ بن گئے، اور جنہوں نے روح کے اس تصور مالا کی طرف توجہ کی جو حضوری کی طلب والے بن گئے۔ جنہوں نے حضوری کی طلب کی
کہ مولا میرا نماز، میرا روزہ، میرا زکوٰۃ، میرا حج جو عملی تفسیر بن گئے قرآن کی اس آیت کے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میرے مولا میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری عبادات، میری قربانیاں کسی کے لیے نہیں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے عطیہ دینے والا کہیں، لوگ میری عبادت گزار کہیں، نہیں، میری عمل کی نیت یہ ہے للہ، صرف تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیرے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، کہ میں تیری رضا کو مطلوب چاہتا ہوں، تیری ذات میرا مقصود ہے، تیری قربت میری منزل ہے، تیری رضا کے ساتھ جڑ جانا میرا سب کچھ ہے۔ جو اس کام میں لگ گئے، جنہوں نے اس کام کو اپنا لیا، اسے ہی صوفیاء کہتے ہیں۔ اور ان صوفیاء میں ان کے سرخیل حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، پھر مولا علی اور مرتضیٰ کا تو کیا ہی کہنا، پھر آگے آ جائیں تو پھر امام حسن حسین، پھر امام حسن بصری ہیں، ان کے سرخیل پھر حضرت حبیب عجمی ہیں، معروف کرخی ہیں، بہلول دانا و مجذوب ہیں، ان کے آگے سرخیل چلتے چلے جائیں تو آگے رابعہ بصریہ ہیں، پھر آگے آ جائیں تو پھر حضرت حضور داتا علیہ رحمہ ہیں، امام قاسم القشیری ہیں، پھر شیخ ابو دقاق ہیں، میں اس پر بے شمار، حضور داتا علیہ رحمہ، حضور غوث پاک، حضرت خواجہ اجمیر، حضرت خواجہ نظام پاک، حضرت فرید الدین گنج شکر، ارے یہ سارے، علی احمد صابر پیا اور حضرت نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ، ارے قادری شاذلی، ابو الحسن شاذلی ہیں، ارے حضرت بہاؤالدین نقشبند ہیں، شیخ شہاب الدین سہرورد ہیں، یہ سارے کے سارے یہ کون سے علم والے تھے؟ ان کے پاس علم قال بھی تھا، علم العقائد بھی تھا، علم الاسلام بھی تھا، مگر ان کا سارا زور علم الاحسان پر تھا کہ بندے کی رب سے ملاقات کیسے ہو جائے گی، یہ مولا سے کیسے مل جائے گا۔ اس لیے خواجہ اجمیر، اس لیے میں اشارہ دے رہا ہوں، اس لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا قبلہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور حضور داتا علیہ رحمہ پر جب یہ الزام لگا انہاں دی مسجد دا قبلہ ہی ٹھیک نہیں، ان کی مسجد کا قبلہ ٹھیک نہیں، یعنی یہ غلط نماز سمت میں پڑھا رہے ہیں، تو حضور داتا علیہ رحمہ نے ایک ہی بات کہی، ایک نماز پیچھے پڑھ کر تو دیکھو، ارے تم علم والے ہو، ابھی تم نے صرف علم ظاہر پایا ہے، ابھی تم علم الکلام والے بنے ہو، ابھی تم صرف علم الفقہ والے بنے ہو، کبھی علم الاحسان والوں کے پاس آؤ نا۔ آپ کے پیچھے جب نماز پڑھی تو پیچھے سسکیاں تھیں، آہ تھی، بکاریں تھیں، اور جب سلام پھیرا تو سب رو کر قدموں میں پڑ پڑے، فرمایا نہ ایسی نماز سنی نہ پڑھی۔ ارے اور تو نماز قبلہ کی طرف پڑھتے تھے، ہمیں تو یوں لگا جیسے قبلہ ہمارے سامنے ہے اور حرم میں میدان نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ صوفیاء کا کام ہے۔ اس کے لیے تصوف کے لیے کسی لباس کی ضرورت نہیں، تصوف کسی خاص وضاقتہ اختیار کر لینے کا نام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پینٹ کوٹ والا ہی ایسا ہو سکتا ہے کوئی شلوار قمیض سادہ ہی ایسا ہو سکتا ہے اس نے ٹوپی بھی سادی سی پہنی ہو اور بس جسم بھی نازک ہو، کوئی طرح بظاہر سونا نہ لگے، مگر تصوف والوں میں ایک بات ہوتی ہے، رنگ سانولا بھی ہو مگر جاذبیت کمال کی ہوتی ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا ہوتا ہے کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ وہ تصوف کا رنگ ہے۔ بتائیں روح ہلی ہے کہ نہیں ہلی؟ مجھے تو بڑے عرصے بعد ایک اور لطف آ رہا ہے اس پہ، اور لطف۔ تو یہ علم الاحسان والے جو لوگ ہیں، جو ہر چیز کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ اس میں رب کی رضا کیسے ملے گی۔ اب یہ جو صوفیہ، اب اس کے میرے پاس اور معنی تھے کہ صوفی کیسے بنتا ہے، ایک صوفی کیا ہوتا ہے، میرے ذہن میں تھا، بس ہلکا ہلکا دے دیتا ہوں جلدی سے
تصوف کا لفظ، یہ جو احسان میں نے کہا نا، احسان کا آلٹرنیٹ میں نے تصوف بتایا کہ حضور نے بھی استعمال فرمایا، صفائے قلب والا. تو اس کے اوپر چند کلامات ہیں. الصفا سے نکلے تو صفائے قلب، جس کا دل صاف ہو. صوفی وہ ہے یعنی جو خالق کی طرف متوجہ ہو اور مخلوق سے بے نیاز ہو. مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. ہمیں کوئی دو باتیں کر جائے نا تو ہم 4 دن سوچتے رہتے ہیں، یار مینو کر کے گیا ہے، جواب کس طرح دئیے. یار علمی بات ہی صحیح مگر میں نے جواب دینا ہے اس کا، بات غلط درست بعد میں ہوگی. مینو ایک جائے کتھے، میرے سامنے کون ٹک سکتا، ہمارے سامنے کون ٹکے. ذہن میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. اس کے مقابلے میں صوفیاء کا کیا عالم ہوتا ہے. سارا زمانہ کہتا ہے ذوالنون مصری ایسا ہے، ذوالنون مصری ایسا ہے. سارا زمانہ فتوے لگاتا رہتا ہے ذوالنون مصری علیہ رحمہ پر. اور جب وصال ہوتا ہے تو رب ماتھے پہ لکھتا ہے ھذا حبیب اللہ و مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا. لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، رب کے ہاں کچھ اور ہوتا ہے. ہائے ہائے. تو تصوف والا صوفی وہ ہے جس کا دل خالق کی طرف اور مخلوق سے بے نیاز ہو جائے. پھر اس کا دوسرا معنی صوفی جو مخلص ہو جائے، یعنی محبت و تعلق میں، اخلاص میں صرف مقصود الہی بات. آپ دیکھیں گے میں نے آقا کی حدیث کو ساری چیزیں اس پہ جمع ہوتی جائیں گی. الصوف کا ایک معنی اون بھی ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو آپ کا سارا لباس اون کا تھا. 70 سے زیادہ بدری صحابہ نے اون کا لباس پہنا، اس لیے انہیں صوفی کہا جاتا ہے. اور پھر آگے آ جائیں تو اصحاب صفہ کا ایک صوف کا معنی یکسوئی بھی ہے، جو یکسو ہو جائے للہ رب العالمین، جو صرف مولا والا ہو جائے. پھر الصفہ سے 400 سے زائد ایسے صحابہ تھے جو علائق دنیا سے دور رہنے والے، علائش نفس سے خود کو دور رکھنے کے لیے آقا کی یونیورسٹی اصحاب صفہ کے چبوترا جو آج بھی موجود ہیں وہاں بیٹھتے تھے 400 کے قریب. اور جس کی ٹریننگ پوری ہوتی جاتی حضور کہتے ہیں اب تم شادی بھی کرو، کاروبار بھی کرو، اب خیر ہے. یہ صوفیاء ہیں. تو یہ میں نے آپ کو صوفیاء اور اس کے عمل، اسلام اور احسان و قلبی حالت کا ذکر کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا من اسلم وجہہ للہ فہو محسن. آیت ایسے آتی ہے جس کا دل، جس کا چہرہ اللہ کے لیے جھک گیا. رب کہتا ہے پھر میں رنگ نہیں دیکھتا، نسل نہیں دیکھتا، دولت نہیں دیکھتا، سٹیٹس نہیں دیکھتا. جو میری بارگاہ میں خالصتاً جھکنے والا ہو جاتا ہے رب کہتا ہے وہ محسن ہے. اور اس کا ایک معنی کروں گا، وہی رب کے نزدیک حسین ہے. وہ بلال حبشی کیوں نہ ہو، وہ بہلول مجذوب کیوں نہ ہو، وہ ذوالنون مصری کیوں نہ ہو، وہ حبیب عجمی کیوں نہ ہو، وہ معروف کرخی کیوں نہ ہو. ہائے ہائے. اور اس کے اندر بے شمار معنی. اب یہ جو تصوف کی ذکر ہے میں صرف حوالہ دے رہا ہوں. اس کا بہترین دفاع ہم اہل سنت تو مانتے ہیں نا. اہل سنت میں ایسے لوگ جو ہمارا خود کو اہل سنت کہتے ہیں مگر نہیں مانتے، حوالہ دیتا ہوں، جو بالکل انکار کرتے ہیں. یہ جدید یونیورسٹی کالجز میں جو کہتے ہیں ہم آزاد الرائے ہیں، ہم خود قرآن و حدیث سے بات لے سکتے ہیں. جو تصوف وہ بھی علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کرتے ہیں. پورا سعودیہ ان پر مدار کرتا ہے عرب کے اندر. علامہ ابن تیمیہ نے باقاعدہ طور پر تصوف کا دفاع کیا ہے. میں صرف حوالہ دے رہا ہوں. ان کی ایک کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، مجموع الفتاوی. اس کی 5ویں جلد میں 300 سے 400 صفحات انہوں نے تصوف کے لیے لگائے ہیں، تصوف کے جائز ہونے پر. پھر 5ویں جلد کے بعد اگلی جلد میں فتوح الغیب، حضور غوث پاک کی جو کتاب ہے اس کی شرح کرنے والے علامہ ابن تیمیہ ہیں. اور یہ بھی بتا دوں
یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علامہ ابن تیمیہ اپنی کتب کے اندر قطب کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ کے لیے شان میں، بلکہ کئی دفعہ روایات میں آتا ہے یہ اپنا حصہ بھجواتے تھے بطور تبرکن حضور غوث پاک کی محفل کے لیے. میں حوالے دے رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے صوفیاء کی جو خانقاہ تھی وہ بصرہ کے اندر بنی تھی، صوفیوں کی. اور کس کے دور میں؟ کہا امام حسن بصری کے شاگرد تھے. نام نوٹ کر لیں، عبد الواحد بن زید. کیا نام میں نے بتایا؟ عبد الواحد بن زید. حوالہ دے رہا ہوں مجموع الفتاوی علامہ ابن تیمیہ کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ امام حسن بصری کے شاگرد ہیں، اور امام حسن بصری کس کے شاگرد ہیں؟ یہ مولا علی کے شاگرد ہیں. اور یہ وہ امام حسن بصری ہیں جنہوں نے جوانی میں خطاب کیا تھا مدینہ پاک مسجد نبوی میں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ حیات تھی، فرمایا اپنی باندھی کو بھیج کر دیکھو یہ کون جوان ہے کو جو خطاب کر رہا ہے، اس کے لہجے میں نبیوں جیسا اثر ہے. وہ حضرت حسن بصری جو مولا علی کے شاگرد ہیں، صوفیاء کے امام ہیں، فقر کے امام ہیں. چلیں آج اسی پر ختم کریں گے، وقت کا پتہ نہیں لگا. بڑا یہ ایک مضمون شروع ہوا ہے نا دلچسپ ہمارا، میں نے ایک اعلان بھی کرنا ہے آخر پر. تو عبد الواحد بن زید نے باقاعدہ خان کا ایک انسٹیٹیوشن بنایا تھا کہ جن جن کو دل کا سودا چاہیے میرے پاس آ جاؤ. میں نے حسن بصری سے لیا ہے، حسن بصری نے مولا علی سے لیا ہے، اور مولا علی نے مصطفیٰ سے لیا ہے. ہائے، اور مصطفیٰ نے براہ راست اپنے مولا سے لیا ہے. ہائے 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 ہائے. یعنی یہ تبع تابعین کا دور ہے. یعنی میں 1400 سال پیچھے لے گئے ہوں آپ کو. یہ صوفیاء کا طریق نیا نہیں. تو عبد الواحد بن زید اپنا حالت کیا تھی ان کے مقربیت کی؟ آپ 40 سال تک فالج میں مبتلا رہے. اور میں نہیں کہہ رہا، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں فالج کی حالت میں بھی جب فالج پہلی دفعہ ہوا تو اللہ سے دعا کی، مولا فالج رکھ، تیری آزمائش ہے، مگر جب نماز کا وقت ہو جائے تو میں ٹھیک ہو جاؤں. ایسا ہی ہوتا، 40 سال تک ایسا رہا. جب نماز پنجگانہ کا وقت ہوتا فالج ہٹ جاتا. آپ اسی وقت وضو کرتے، نماز پڑھتے، جیسے ہی نماز مکمل کرتے فالج واپس آ جاتا. اب جس نے فتویٰ لگانا ہے کہ آج کر کے دکھاؤ، پرسوں کر کے دکھاؤ، کل کر کے دکھاؤ، پہلے علامہ ابن تیمیہ پر فتویٰ لگائے، یا علامہ ابن تیمیہ کا انکار کر دے کہ ہم نہیں مانتے ایسی بات کو، ان کو لکھ کے دے دیں. اگر ابن تیمیہ کا فتویٰ مانتے ہو تو ابن تیمیہ کی بارگاہ سے ملنے والی اس حضرت عبد الواحد بن زید کی کرامت کو بھی مانو کہ صوفیاء رب کے لاڈلے ہوتے ہیں، وہ رب کو مناتے ہیں محبوبوں کا واسطہ دے کر. اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے. وما علیہ الا البلاغ.